بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں صرف خاک ہوں، خداوند کے ساتھ بات کرنے کے قابل نہیں۔ لیکن کیا ہو اگر اس شہر میں صرف 58 راستہ باز ہوں؟ کیا صرف 5 لوگ کم ہونے کی وجہ سے تو سب کو تباہ کر دے گا؟ اگر وہاں صرف 58 بھی نکلے تو میں اس شہر کو برباد نہیں کروں گا۔ کیا ہوا اگر صرف 40 ہی ملے؟ اگر 40 نکلے تو بھی میں برباد نہیں کروں گا۔ میرے ساتھ ناراض نہ ہو، لیکن کیا ہوگا اگر 30 نکلے؟ میں 30 کے لیے ان کو برباد نہیں کروں گا۔ لیکن اگر صرف 20 ہوئے تو میں اس بدکار شہر کو بالکل تباہ نہیں کروں گا۔ اگر وہاں 20 راستہ باز بھی ہوئے تو برائے مہربانی ناراض نہ ہونا۔ میں آخری بار پوچھوں گا، اگر اس شہر میں صرف 10 راستہ باز ہوئے کیا تو پھر بھی اس کو تباہ کرے گا؟ نہیں، اگر مجھے 10 راستہ باز جانے مل سکے تو میں اس شہر کو برباد نہیں کروں گا۔ ہم آج رات اس کی طرف جائیں گے۔ اگر تجھے 10 بھی نہ ملے تو کیا مجھے بھتیجے لوط کی خبردار کر دے گا اور لوط کے گھر کی طرف چلے جائیں گے؟ یہ میری سوچوں سے کئی زیادہ آگے کی سوچ ہے۔ اے اجنبیوں، تم یہاں کے نہیں لگتے ہو۔ سنو، تم رات سڑک پر نہیں گزار سکتے۔ یہ محفوظ جگہ نہیں ہے۔ آج رات کے لیے میرے گھر آ جاؤ۔ یہ تو واقعی خوبصورت ہے۔ ہم جا کر باقی آدمیوں کو ان کے بارے میں بتائیں گے۔ لوط علیہ السلام ان آدمیوں کو باہر نکال کر تاکہ ہم ان کے ساتھ صحبت کر سکیں۔ چلے جاؤ، تم ان کے ساتھ یہ بدکاری نہیں کر سکتے۔ کیا یہ اپنے آپ کو ہم سے بہتر سمجھتا ہے؟ او پردیسی، ہم دروازہ توڑ دیں گے اور تیرے ساتھ اس سے بڑھ کے بدکاری کریں گے۔ ہمیں تیری بیٹیاں نہیں چاہیے، ہم یہ خوبصورت آدمی چاہتے ہیں۔ یہ نفرت کے لائق ہیں۔ وہ کہاں ہیں؟ خداوند خدا تمہیں اندھا کر دے۔ اتنا اندھیرا کیوں ہو گیا ہے؟ یہ کس قسم کی طاقت ہے؟ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہ خداوند پاک ہے اور وہ یہ گناہ اور زیادہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ خداوند کل اس جگہ پر آسمان سے آگ برسائے گا۔ سدوم اور عمورہ میں یہ بتا رہا ہوں، جلدی کرو، آگ جلد ہی برسے گی اور کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکے گا۔ خداوند کہتا ہے کہ تم مڑ کر اس جلتے ہوئے شہر کو نہ دیکھنا، پیچھے مڑ کر نہ دیکھو۔ ہائے، وہ نہیں ابو امی نے خداوند کی نافرمانی کی ہے اور وہ نمک میں بدل گئی۔ ادھر نہ دیکھو، چلتے رہو۔ اس دن سدوم اور عمورہ میں ہر زندہ چیز مر گئی۔ خداوند راست باز ہے اور وہ گناہ سے نفرت کرتا ہے، خاص طور پر گمراہ کرنے والی صحبت سے جو آدمی آدمیوں کے ساتھ اور عورتیں دوسری عورتوں کے ساتھ کرتی ہیں۔ ان سب سے بڑھ کر جنسی گناہ وہ ہے جو بچوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ خداوند نے وعدہ کیا تھا کہ زمین کو کبھی بھی پانی سے تباہ نہیں کرے گا، لیکن اس نے آگ کے بارے میں کچھ نہیں کہا تھا کہ اگلی دفعہ تباہی آگ سے ہوگی۔ کسی بھی گناہ کی سزا موت ہے اور یہ موت آگ کی جھیل میں جسمانی اور ابدی موت کی شکل میں ہوگی۔ خدا کے فضل سے لوط خداوند کی عدالت سے بچ گیا۔ اس کی بیوی کو یقین نہ آیا کہ خدا نے واقعی ان کے پیچھے مڑ کر دیکھنے کے لیے سنجیدگی سے منع کیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سارے گناہوں کی سزا ہمیشہ موت ہوتی ہے۔ لوط کی قوم تو اس شہر میں مر سکتا تھا۔ خداوند گناہ اور برائی سے نفرت کرتا تھا۔ تجھے اس قسم کے لوگوں سے دور ہی رہنا چاہیے تھا۔ ہمیں تیری بیوی کے بارے میں سن کے بہت دکھ ہوا ہے۔ تم اب کیا کرو گے؟ خداوند نے وعدہ کیا تھا کہ سارا کے ہاں بچہ پیدا ہوگا۔ ابراہیم اور سارا کے بھولی اسری اور خواہش جاگنا شروع ہوئی۔ ابراہیم تمہیں کیا ہوا ہے؟ بہت سالوں کے بعد تم نے مجھے ایسے دیکھا ہے۔ یہ ایک معجزہ تھا، جلد ہی سب کو خبر ملے گی۔ ہاں، جب خداوند نے ہمیں یہ بتایا کہ میں حاملہ ہوں، مجھے ہنسی آ گئی۔ کون یقین کرتا ہے کہ میں بوڑھی عمر میں اپنے بچے کو پالوں گی؟ ابراہیم کا بیٹا اسماعیل جو ہاجرہ سے تھا اب 14 برس کا ہو گیا تھا۔
और उसे नए बच्चे से नफरत थी। ये छोटा बेवकूफ़ लड़का मेरा मजाक उड़ाता है। मैं उसे मिस्री के इसहाक के साथ एक घर में नहीं रखूंगी। इस गुलाम औरत और इसके बच्चे ने ये इसहाक के साथ जो वादे के फर्जंद हैं, मिरास का कोई हिस्सा नहीं पाएंगे। खुदावंद ने अब्राहम से बात की और कहा, सारा ठीक कहती है। बंदरा और इस्माइल को दूर भेज दे। इस्माइल इसहाक के साथ वारिस नहीं होगा, पर इस बात से तू गम न करना, मैं इनकी देखभाल करूँगा। और चूँकि इस्माइल भी तेरा बेटा है, मैं इससे भी एक बड़ी कौम पैदा करूँगा। लेकिन वादे के निजात जो शैतान को शिकस्त देगा सिर्फ इसहाक से आएगा, न कि इस्माइल से। इस्माइल बड़ा होकर तमाम अरब के लोगों का बाप बनेगा, जबकि इसहाक बड़ा होकर तमाम यहूदियों का। तुम एक मौजज़ा हो, क्या तुम ही दुनिया को गुनाह से नजात दिलवाओगे? इब्राहिम अपने बेटे इसहाक से बहुत प्यार करता था और वो कभी भी एक दूसरे से जुदा न होते थे। अब्बा जी, आप इन खूबसूरत छोटी भेड़ों को क्यों मारते और इनको पत्थरों के ढेर पर जला देते हैं? आसमान और ज़मीन का खुदावंद पाक और साफ है। मेरे जैसे गुनाहगार इंसान की सोच की हदों से कहीं ज़्यादा पाक है। पहले इंसान यानी आदम सलाम ने खुदावंद की नाफरमानी की और इसके बाद इंसानी नस्ल हमेशा के लिए गुनहगार हो गई। खुदावंद ने आदम को बताया था कि अगर वो दुगुनाह करेगा तो मर जाएगा, मगर आदम के गुनाह के बाद खुदावंद ने जानवरों को मारा और इनकी खाल से आदम और हवा की शर्म को ढांपा। जब मैं एक भेड़ के खुदावंद की नज़र करता हूँ तो ये इस बात की गवाही है कि मैं अपने गुनाह को मानता हूँ और अपनी जगह एक भेड़ को मारकर बतिया देता हूँ। इसहाक ईमान में बढ़ता गया और इसने अपने बाप के खुदा पर भरोसा करना सीख लिया। इब्राहिम इसको बहुत प्यार करता था और वो दोनों अक्सर खुदा की इबादत करने और कुर्बानियाँ चढ़ाने जाते थे। भेड़ को मारकर ज़बह पर रख दिया जाता था जहाँ वो जल जाता था। इब्राहिम, मैं चाहता हूँ कि तू अपने इकलौते बेटे इसहाक को, जिसे तू बहुत प्यार करता है, लेकर आ और मेरे लिए सोख्तना कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। खुदावंद, तू मुझे किस तरह ऐसा काम करने को कह सकता है? तो ऐसा नहीं है कि आगे पुजारी इंसानी कुर्बानियाँ चढ़ाते हैं। तो उन्होंने कहा था कि तुम मेरे बेटे इसहाक से एक बड़ी कौम पैदा करेगा। अगर मैं इसको मार दूंगा तो फिर कभी भी तेरा वादा पूरा न होगा। मगर तू खुदावंद है, मैं इस बात को नहीं समझ सकता, लेकिन मैं तेरे फर्जंद को इसको ज़रूर कुर्बान करूंगा। अपना ध्यान रखना, मैं अपने दोनों मर्दों के लिए अलग करूंगा। ये 3 दिन का सफ़र है, इसलिए हमें आने जाने में तकरीबन एक आधा घंटा लगेगा। अब्बा जी, वो रहा पहाड़, हम अंधेरा होने से पहले वहाँ पहुँच जाएंगे। हाँ, हम जाकर इबादत करेंगे और फिर हम अपने कुर्बानी अदा करेंगे। अब्बा जी, हम लकड़ियाँ लेकर आए हैं और आपने मज़बा भी बना लिया है, मगर कुर्बानी के लिए जानवर कहाँ हैं? इसहाक, तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें खुदावंद की अपने साथ बातों और तेरी माँ और मुझे उस बुजुर्गी में बच्चा देने के बारे में बताया था। उसने मेरे साथ दोबारा बात की है। इस दफ़ा उसने कहा कि मैं तुम्हें सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर गुजरानूं। मैं, अब्बा जी, क्या आपको यकीन है? क्या खुदा ने आपको ये नहीं कहा था कि मैं वारिस होऊंगा, एक बड़ी कौम का सरबराह बनूंगा और मेरी औलाद आसमान के सितारों के मानिंद ज़्यादा होगी? अगर मैं अब मर गया तो खुदा के वादे का क्या होगा? मैंने ये सीखा कि खुदावंद जो वादा करता है वो उसे पूरा करने की भी काबिल है। अगर उसने कहा कि तू एक बड़ी कौम का बाप होगा तो ज़रूर बनेगा, चाहे तो मर भी जाए। लेकिन अगर मैं मर गया तो फिर ये किस तरह मुमकिन होगा? मैं नहीं जानता जब तक कि वो तुम्हें मर्दों में से ज़िंदा न कर ले। अब्बा जी, कुछ भी हो जाए, हमें खुदावंद की फरमाबरदारी करनी चाहिए। हालांकि इब्राहिम जानता था कि वो खुदावंद की फरमाबरदारी कर रहा था,
لیکن اس بات سے اس کا دل بہت دکھی ہوگا اور اس کے ہاتھ بھی کانپے ہوں گے جب وہ سوختنی قربانی کے عمومی دستور پورے کر رہا ہوگا۔ اس نے اپنے بیٹے کے ہاتھ اور پاؤں باندھے اور اسے مذبح پر لٹا دیا۔ اگلا عمل اس کے گلے پر چھری چلانے کا تھا۔ ابراہیم نے خدا پر ایمان رکھنے کی دعا کی، ساتھ ہی چھری اٹھائی۔ جیسے ہی وہ چھری مارنے کے لیے ہاتھ نیچے کرنے لگا، اچانک اسے آسمان سے آواز سنائی دی، ابراہیم ابراہیم، بچے کو نہ مارنا۔ اب مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تو مجھ پر توکل کرتا ہے، تو واقعی فرما برداری کرنا چاہتا تھا، اسی لیے تو نے اپنا اکلوتا بیٹا ابھی بھی مجھے قربان کرنے سے انکار نہیں کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اسے ایک بیل جھاڑیوں میں پھنسا ہوا نظر آیا۔ ابا جی دیکھو، خداوند نے میری جگہ پر ایک اور بیل مہیا کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس لیے کہ تو نے ایسے کیا کہ اپنا اکلوتا بیٹا بھی مجھ پر قربان کرنے سے درک نہ کیا، میں تجھے برکت دوں گا اور تیری اولاد کو آسمان کے ستاروں کی مانند بڑھاؤں گا، اور تیرے بچے اس زمین پر قبضہ کریں گے اور تیرے دشمنوں کو ختم کریں گے، مگر تیرے بچوں میں سے ایک جو ابھی پیدا نہیں ہوا، اس کے وسیلے سے زمین کے سب کو میں برکت پائیں گی۔ ابا جی، وہ رحم کرنے والا خداوند ہے، بالکل اسی طرح جیسے کہ آپ نے کہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسماعیل اور اسحاق تھے۔ اسحاق وہی بیٹا تھا جسے خداوند نے چنا تھا تاکہ ابراہیم سے کیے گئے وعدے کو آگے بڑھا سکے۔ اسحاق کا ایک بیٹا تھا جس کا نام یعقوب تھا، جس کا نام بعد میں بدل کر اسرائیل رکھ دیا۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ کچھ عرصے بعد یعقوب اور اس کے 12 بیٹے اپنے خاندانوں کے ساتھ مصر کو چلے گئے، جہاں وہ آخرکار غلام بن کر رہ گئے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے اسرائیل کے 12 قبیلے بن گئے۔ اسماعیل کے 12 شہزادے تھے اور وہ عرب کے لوگ کہلائے۔